بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی نایاب انگوٹھی کے بارے میں، اور شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے حکومت کیوں چھین لی، اس کی وجہ کیا تھی، آپ کے خیال میں کیا انگوٹھی تھی، یہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس لیے معلوماتی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی۔ آپ کم عمر میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا اور ساتھ ہی وسیع ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں اور شیاطین، چرندوں، پرند اور ہر قسم کے جانوروں پر تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت 750 سال لکھی ہے۔ آپ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے گئے تھے، مثلا آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، جو حکومت امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر میں انہی جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لایا کرتے تھے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ سورہ صاد۔ اس آیت میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ علماء و مفسرین نے اس آیت کی مختلف تفسیر اور وضاحت کی ہے۔ ایک آرا کے مطابق سلیمان علیہ السلام ایک غفلت کے نتیجے میں آپ کے تخت پر اللہ نے شیاطین کو مسلط کر دیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان نے کسی ایک شہر سیدون پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتون کے متعلق آپ کو خبر پہنچی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان کی لشکر فتح یاب ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال و غنیمت کے ساتھ بادشاہ کی بیٹی بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، جو مسلمان ہو گئی، لہذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصوں بعد بھی وہ ایک باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا، لہذا وہ اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو 40 دن تک جاری رہا۔ آخر سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف برقیہ کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ کو اس عمل کی خبر دے دی۔ آپ علیہ السلام بہت ہی برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگی، لیکن اللہ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وسعت سے آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ابن عسکر اور امام حسمی کی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندنی کی تھی۔ اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یعقوب چڑھا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا۔ اس انگوٹھی کے ذریعے آپ امور حکومت بہت ہی اچھے سے چلاتے تھے۔ اسے آپ کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت
کے لیے جاتے تبھی اس کو اتارتے اور اسے اپنے سب سے بھروسے مند کنیز امینا کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن جب آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینا کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینا کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو کوئی نہ پہچانتا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، لہذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کر لی۔ آپ روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے جس کے بدلے میں وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا۔ یہ سلسلہ کافی دن تک رہا، اتنی ہی مدت جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخر کار اللہ نے آپ کو توبہ قبول فرما لی۔ اب وہ شیطان سخر جو محل میں سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت لیے حکومت کر رہا تھا، دریاؤں نے اس کے عادات و اعتبار سے یہ بھانپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں، لہذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز کی کہ اس کے سامنے تو ریت پڑھا جائے گا، اگر وہ شیطان ہے تو اسے سن نہ پائے گا۔ ایک دن جب شیطان تخت پر بیٹھا تھا، سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور توریت کی تلاوت کرنے لگے۔ پھر کیا تھا، وہ شیطان کلام الہی نہ سن سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جاتے جاتے اس نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ سلیمان علیہ السلام کو انگوٹھی کبھی نہ مل سکے۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلی پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی سلیمان علیہ السلام کو دے دیا۔ جب آپ نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکلی۔ پھر کیا تھا، اسے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر حکومت سنبھال لی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور مزید آپ فیوچر میں بھی ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔